بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک واقعے سے متعلق سوال ہے کہ یہ واقعہ کس کتاب کے اندر موجود ہے اور واقعہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ سلیم ابن عامر کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومی عیسائیوں سے ایک مدت تک جنگ بندی کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ یہ معاہدہ کر رکھا تھا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں لڑائی نہیں ہوگی۔ جب اس معاہدے کے ختم ہونے کی تاریخ قریب آئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کو حکم دیا کہ وہ تیاری کریں تاکہ تاریخ گزرتے ہی دشمن پر حملہ کر دیا جائے۔ تو اچانک دیکھا گیا کہ لشکر میں ایک صاحب اونٹنی یا گھوڑے پر سوار ہیں اور لشکر میں اعلان کر رہے ہیں کہ وفاء لا غدر، وفاداری کرنی ہے، غداری نہیں کرنی ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ اعلان کرنے والے شخص صحابی رسول حضرت عمرو ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اس اعلان کی وجہ دریافت کی کہ آپ یہ اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من کان بینہ وبین قوم عہد فلا یحلن عہدا ولا یشدنہ حتی یمضی مدہ او یمضی الیہم علی سواء، یعنی جس کا کسی دوسری قوم سے کوئی معاہدہ ہو تو مدت گزرنے سے قبل نہ تو اس عہد کو توڑے اور نہ اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کرے تاکہ دونوں فریق یکساں حال پر ہو جائیں، یعنی معاہدہ ختم ہو جائے۔ یہ حدیث سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو واپسی کا حکم دے دیا۔ فرجع معاویہ بالناس، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں کو لے کر لوٹ گئے، واپس ہو گئے۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ صحیح ہے بالکل، اور جو معتبر کتابیں ہیں ان کے اندر موجود ہے۔ ترمذی کے اندر یہ واقعہ ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ جو واقعہ ہے حسن درجے کا ہے اور سندن صحیح ہے، اور اس میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ابواب السیر کے تحت بیان کیا ہے۔ حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ کی جو شرح تحفۃ العلمائی، اس میں حدیث کا نمبر ہے 1474، وہاں یہ واقعہ جو ہے دیکھا جا سکتا ہے تفصیل کے ساتھ میں۔ تو بہرحال یہ واقعہ سندن صحیح ہے۔ اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لشکر کو تیاری کرنے کا حکم دیا تھا تو وہ یہ تھا کہ جیسے ٹائم پورا ہو جائے گا، وقت گزر جائے گا تو اس کے بعد ہم حملہ کر دیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر رہے تھے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ کچھ بددماغ، بدطینت اور خبیث الباطن، خبیث الفطرت قسم کے لوگ اس طرح کی باتیں کہہ دیا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو عہد کا، وعدوں کا پاس و لحاظ نہیں رکھا کرتے تھے۔ تو واقعے کے اندر یہ نہیں ہے کہ کوئی عہد کی خلاف ورزی کر رہے تھے، بلکہ یہ ہے کہ عہد مکمل ہونے والا تھا، اس سے پہلے انہوں نے تیاری شروع کر دی تھی تاکہ جیسے عہد و پیمان ہوا تھا وہ جیسے مکمل ہو جائے، وقت اس کا گزر جائے تو حملہ کر دیا جائے۔ لیکن جب حضرت عمرو ابن عبسہ نے آگے فرمایا کہ ایسا بھی نہیں کرنا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرجع معاویہ بالناس، لوگوں کو لے کر کے لشکر کو لے کے واپس ہو گئے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا۔ کوئی خلاف ورزی نہیں کی ان کی، یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم نے تو تیاری کر لی ہے، لشکر تیار ہے، اب اگر واپس لوٹ جائیں گے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آئی فوراً واپس ہو گئے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر اہتمام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے اپنی گردن کو خم کر دینے کا حضرت امیر معاویہ کے یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔